آج ہم حروف مدہ کو دیکھتے ہوئے ابدال کا قاعدہ پڑھنے لگے ہیں۔ اب آپ دیکھیں الف خالی، اس سے پہلے زبر، الف کو الف مدہ کہیں گے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، با زبر الف با، اور اس کی جگہ پہ کھڑی زبر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، با کھڑی زبر با۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر کو یا مدہ کہیں گے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، با زیر یا بی، اور اس کی جگہ پہ با کھڑی زیر بی، یعنی کھڑی زیر بھی اس کی جگہ پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش، اس کو واو مدہ کہیں گے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، با پیش واو بو، اور اس کی جگہ پہ کھڑی زبر بھی اپنا الٹا پیش بھی استعمال کر سکتے ہیں، با الٹا پیش بو۔ اب ہم ابدال کا قاعدہ پڑھنے لگے ہیں۔ اگر دو متحرک حمزہ ایک ساتھ آ جائیں تو بعد والا جو حمزہ ہے اسے الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو ہی الف سے بدلا جاتا ہے تو اس سے پہلے کیونکہ زبر ہے تو الف مدہ کی شرط پوری ہوتی ہے، تو یہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا الف مدہ کی جگہ پہ کھڑی زبر بھی استعمال ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ ہم نے کھڑی زبر اس کی جگہ پہ لگا دی تو حمزہ بھی خالی رہ گیا، کھڑی زبر بھی خالی رہ گئی، تو ہم نے کیا کیا، اس کے بعد وہ کھڑی زبر حمزہ کے اوپر لگا دی۔ یہ سارا پروسیس وہی ہے کہ الذکرین تھا اصل میں، لیکن بعد میں آنے والا حمزہ کیونکہ متحرک ہے اس کو ہم نے الف سے بدل دیا۔ یہاں پہ دیکھیں پھر کیونکہ یہ یہاں پہ الف زیادہ ہیں تو پھر یہ ہے کہ الف مدہ کو کھڑی زبر میں بدل کر کھڑی زبر حمزہ پر لگا دی۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے ایک اور قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، وہ کیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد تشدید یا سکون اصلی آ جائے یعنی اسی کلمہ میں تو 3 سے لے کے 5 الف کے برابر مد کریں گے۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں وہی مد ہو رہی ہے جس کو مد لازم کہتے ہیں، الذکرین الآن، دیکھیں تو یہ کیا بن گیا، الآن، یہاں پہ الف مدہ کے ساتھ ہے، یہاں پہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے، ایک ہی بات ہے۔ اسی طرح اللہ اللہ اللہ، آگے کیا ہے جی، یہ جو ہم نے 3 لفظ آج پڑھے ہیں یہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ آئے ہیں، یعنی ٹوٹل یہ 6 مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں سورۃ الانعام آیت نمبر 144 اور آیت نمبر 145 میں 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے الذکرین۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 91 میں یہ لفظ آیا ہے 2 مرتبہ الآن۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر کے جو 59 نمبر آیت ہے اس میں اور سورہ نمل کی 59 نمبر آیت میں 2 مقامات میں یہ لفظ بھی آیا ہے اللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔